تا خواب و خیال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی محترم شاہ فیروز جزا قائد المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے حضور ہدیہ درود و سلام کے بعد ناظرین و سامعین کرام، اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے برکات رمضان پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور پچھلی 2 نشستوں پر فتح مکہ پر گفتگو کی اور وقت کم ہونے کے باعث آج بھی اسی موضوع کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اتنا چھوٹا مضمون نہیں ہے کہ جس کو چند لفظوں میں بیان کر دیتا، تھوڑی سی اس مضمون کو کھولنے کی وجہ سے ٹائم زیادہ صرف ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور برکات رمضان پوری طرح حاصل کرنے کی اللہ ہمت عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، رمضان المبارک کے رحمتوں کے برسنے کا سلسلہ پورے جوش پر ہے اور رب ذوالجلال کی طرف سے بندوں کی بخشش، بندوں کی معافی و مغفرت کا سلسلہ پورے جوبن پر ہے۔ خوش نصیب اس سے پورا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، ہماری بزرگ بھی، بھائی بھی اور ہماری بیٹیاں بھی یقیناً تلاوت، عبادت، نوافل، فرائض اور حقوق والدین کی ادائیگی اور اپنے بچوں پہ شفقت کے بے پناہ کرم نوازیاں اور اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ سامعین اکرام، فتح مکہ کے حوالے سے وہی آیت آج تیسرے پروگرام میں میں تلاوت کر رہا ہوں، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے فتح کھول دی آپ کے لیے، روشن فتح، ہم نے کھول دی روشن فتح آپ کے لیے، اور سبب آپ کے ہم چاہتے ہیں ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے اگلوں کے اور بعد والوں کے گناہ معاف کر دیں۔ سامعین اکرام، پچھلے پروگرام میں نے یہاں پر بات کو ختم کیا تھا کہ یہ صحابہ اکرام 10,000 صحابہ پہ مشتمل بہت بڑا لشکر اسلام حضور شاہ فیروز جزا کی قیادت میں مدینہ طیبہ سے نکل کر مکہ مکرمہ پہنچا، وادی مرہ زہران میں خیمہ زن ہوئے، پھر وہاں پر ابو سفیان حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے
اور عرض کی اے بدوحا کے چہرے والے، مازاق کے کاجل والے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو سفیان کو امان دے چکا ہوں، پناہ کا وعدہ کر چکا ہوں۔ حضرت عمر فاروق تو چاہتے تھے کہ ایک لمحے میں قتل کر دیا جائے، یہ دشمن خدا ہے اور دشمن مصطفیٰ، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں، لیکن قربان جائیں رحمت للعالمین کی نظر اگر عمر فاروق کی طرف تھی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی حضور دیکھ رہے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں اسے پناہ دے چکا ہوں، میں وعدہ کر چکا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے آقا رحمت للعالمین اسے جانتے تھے کہ زندگی بھر اس نے کیا کیا تشدد کیا ہے، کس جگہ پر اس نے ظلم نہیں کیا اور ظلم کا ساتھ نہیں دیا، لیکن آقا کریم دنیا میں انتقام لینے کے لیے آئے ہی نہیں، بلکہ آپ تو سراپا رحمت ہیں، سراپا شفقت ہیں، حضور سراپا عطا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے خیمے میں لے جاؤ اور صبح ہمارے پاس لانا۔ صبح آئے اور پھر مشرف با اسلام ہوئے حضور کی بارگاہ میں، میں عرض کر چکا ہوں۔ اور جب وہ مسلمان ہو گئے، اب نبی پاک صاحب لولاک تاجدار عرب و عجم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا و مولا فرماتے ہیں اے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہیں بلند پہاڑی پر کھڑا کیا جائے تاکہ یہ لشکر اسلام کا جاہ و جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو گناہگار تھے، اب وہ دامن مصطفیٰ سے لگ کر ان کا تعارف، ان کی زندگی کی حیثیت بدل گئی۔ اب جو ابو سفیان تھے، حضور کی غلامی میں آنے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ حضرت ابو سفیان ہو گئے تھے۔ ارشاد ہوا پہاڑی پر کھڑا ہو جا۔ جب پہاڑی پر کھڑے ہوئے تو دیکھتے ہیں فوجی دستے سامنے سے گزرتے ہیں، ان کا جاہ و جلال دیکھا نہیں جاتا، ان کے حوصلے اتنے جوان ہیں، ان کے بازوؤں میں اتنی قوت ہے، ان کے لباس، ان کے وجود اور ان کے چہروں پر فتح چمکتی ہوئی دھمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کے حوصلے اتنے پہاڑوں کی طرح اتنے وسیع ہیں کہ بندے ان کے حوصلوں کو برداشت نہیں کر سکتے، طاقت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے حوصلوں کا کیا کہنا۔ جب حضرت ابو سفیان نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے جاتے ہیں، وہ فلاں فرماتے ہیں یہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں، یہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں، بس عجیب مستی سی ہے، عجیب کیف سا ہے۔ ایسا لشکر کہتا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہمارے کفر کے اندر بڑے بڑے لشکر جمع ہوئے، لیکن یہ غصہ، یہ جذبہ، یہ ہمت، یہ طاقت، یہ عزم صمیم میں نے کسی قافلے میں، کسی لشکر میں، کسی فوجی میں، کسی جنگجو میں آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ کیسے دیکھتا تو یہ ہمت، یہ طاقت اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت ہے، جنہوں نے ان جھوٹ کو جھوٹ سے نکال کر سچ کے رستے پر کھڑا کر دیا، جس رسول کریم نے جاہلوں کو وقت کا امام بنا دیا، جس آقا کریم نے ڈاکوؤں رہزنوں کو بدل کر ان کو صداقت و شرافت و امانت و دیانت کا پیکر بنا دیا اور ان کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ اب یہ وہ نفوس ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دھرتی پر اگر پیار ہے تو اللہ سے ہے، اگر محبت ہے تو رسول اللہ سے ہے۔ یہ دیوانے ہیں، یہ جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کہ اللہ کے نام پر یہ جان نذرانہ ہو جائے، رسول اللہ کی غلامی میں یہ جان قربان ہو جائے۔ حضرت عباس کا کہنا بھی کیا کہنا تھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں خدا گواہ تیرا بھتیجا آج ایسا لشکر کا قیادت کر رہا ہے کہ دنیا میں کہیں دیکھنے کو شاید نہ ملے، یہ بہت بڑا بادشاہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بادشاہ دنیا کا نہیں، بادشاہ اس در کے غلام ہیں، یہ تو اللہ کے سچے رسول کا لشکر ہے، اللہ کے سچے نبی کا لشکر ہے۔ بس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کے بعد ابو سفیان کا حال کیا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھے اجازت دو، میں بھاگ کے مکہ میں جاتا ہوں، اس شان و شوکت سے آگاہ کرتا ہوں، صحابہ کے عزم صمیم سے لوگوں کو میں روشناس کراتا ہوں، انہیں بتاؤں کہ اپنے دروازے بند کر لو، انہیں
بتاؤں کہ اپنے ہتھیار پھینک دو، کیونکہ آج رسول اللہ کے اس لشکر کی تاب نہ لا سکو گے، آج رسول اللہ کے اس فوج کے سامنے تم ٹک نہ پاؤ گے۔ حضرت ابو سفیان جب پہنچتے ہیں مکہ مکرمہ کے چوک میں کھڑے ہو گئے، کہا مکہ والو، اے مکہ کے باسیو، دیکھو وقت بدل گیا ہے۔ وہ جسے تم یتیم کہتے تھے، جسے ہم یتیم کہتے تھے، جسے تم تنہا کہتے تھے، جسے ہم تنہا کہتے تھے، جس کے پاس چند غلام، وہ جو بالکل غریب اور بالکل جن کی حالت پتلی اور غریب لوگ تھے، جن کی معیت میں تھے، آج وہ یتیم نہیں، آج تو لگتا ہے کہ وہ یتیم کائنات کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ نظر آتا ہے، اور اس کے غلام کوئی بیکاری آج نظر نہیں آتے، اس کے غلاموں میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے شہنشاہ ہیں، بڑے بڑے جنگجو ہیں، بڑے بڑے بہادر ہیں۔ اے مکہ والو، اپنی زندگیوں پر رحم کرو، اے مکہ والو، اپنے خاندانوں پر رحم کرو۔ آج تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاب نہ لا سکو گے، آج ان کے سامنے تم کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھ سکتے۔ رب ذوالجلال کی قسم، میرے سامعین محترم، ذرا چشم تصور پہ میں جا کر ڈوب کر دیکھو تو صحیح، وہ کیسا پس منظر ہوگا مکے کے چوک میں جب ابو سفیان کہہ رہا ہوگا، لوگوں کی عقلیں دنگ رہ گی، کل یہ کیا کہہ رہا تھا، آج یہ کیا کہہ رہا ہے، لوگوں کی عقلیں جواب دے گئی، لوگوں کے جسموں میں طاقت نہ رہی، لوگوں کی زندگیوں کے سب سامان لٹ گئے، جو دلوں کا سکون تھا، تکبر تھا، غرور تھا، سب چاک ہو گیا، وہ سب زمین مٹی میں ملا ہوا نظر آ رہا تھا، کیونکہ اب آنن فانن وہ لشکر اسلام اب پورے مکے کو چاروں طرف سے گھیر چکا تھا۔ اب مکہ سے کہیں نکلنے کا کوئی رستہ نہیں تھا، نہ کوئی باہر سے آ سکتا تھا، نہ کوئی اندر سے جا سکتا تھا، لیکن میرے آقا، میرے رحمت للعالمین، آپ کے رحمت للعالمین آقا، میرے رحمت للعالمین آقا، رب ذوالجلال کے پیارے محبوب اور انبیاء کے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا ہیں؟ اپنی فوج سے فرماتے ہیں، ارے میرے لشکریوں، ارے میرے غلاموں، ارے میرے صحابہ، محمد چاہتے ہیں بغیر خون بہائے یہاں پر کنٹرول حاصل کیا جائے، کوئی یہاں پر نقصان نہ ہو، کسی پر ظلم نہ کیا جائے، جو بھاگے اس کے پیچھے بھاگ کر اسے قتل نہیں کرنا، جو آپ کے ہاتھ آ جائے اسے بھی قتل نہیں کرنا، جو دروازہ بند کر لے اس کا دروازہ نہیں کھولنا، جو حرم میں چلا جائے اس پہ ظلم نہیں کرنا، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس پر بھی کسی قسم کی گرفت نہیں کرنی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ رحمت للعالمین ہیں، اور کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ پتھر مارنے والے ہیں، یہ وہ کانٹے بچھانے والے ہیں، یہ وہ اوجریاں پھینکنے والے ہیں، یہ نبی کو تان کرنے والے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سراپا پر تنقید کرنے والے ہیں۔ لیکن میرے رحمت للعالمین جذباتی نہیں ہوئے۔ میرے آقا نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے خطاب جو کیا، ہدایات جو جاری کی، وہ یہی تھی، جو بھاگے اس کے پیچھے مت دوڑو، اس کو پکڑ کر نہیں مارنا، جو حرم میں چلا جائے وہ بھی پناہ میں، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی پناہ میں، جو اپنا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جائے وہ بھی پناہ میں، جو رستے میں تمہارے سامنے گردن خم کر کے تلوار پھینک دے اور گردن کو جھکا دے وہ بھی امن میں۔ میرے آقا تیرے جیسا قائد کہاں ملے گا؟ میرے آقا تیرے جیسا شہنشاہ کہاں ملے گا؟ میرے آقا شہنشاہوں نے تیرے در سے خیرات پائی ہے، میرے آقا وقت کے بادشاہ تیرے در کے فقیر ہیں۔ ایسا فاتح، ایسا رجیم چینج کیا، مکے کا نظام بدلا، لیکن خون نہیں بہایا، بس ایک معمولی سی جھڑپ ہوئی ہے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ، 2 مسلمان جس میں شہید ہوئے، اور اس کے مقابلے میں بس تھوڑی سی اس جھڑپ، اور 13 مسلمان، ایک روایت میں ہے کہ 13 کافروں کو مارا گیا، بس اس کے علاوہ پورے لوگوں کے گھر محفوظ رہے، گلیاں محفوظ رہیں، افراد محفوظ رہے، مکان محفوظ رہے، وگرنہ آج حال یہ ہے کسی جگہ پر کوئی حملہ کیا جائے، نہ فصلیں بچتی ہیں، نہ مکان بچتے ہیں، نہ انسان بچتے ہیں، نہ جانے کتنے بے گناہ مر جاتے ہیں، لیکن کوئی ایسا جرنیل بتاؤ تو صحیح، کوئی ایسا قائد دکھاؤ تو صحیح، کوئی ایسا کمانڈر ان چیف بتاؤ تو صحیح تاریخ میں کہ جس کے جانے پر ایک پورا ملک فتح کیا ہو، ایک پورے شہر کا نظام پکڑا ہو، کفر کی طاقت کو توڑا ہو، ان کے نظام کو توڑا ہو، اور ان سب پر آج فاتح کے عصیے سے آئے ہو اور کوئی نقصان نہ کیا ہو۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا حصہ ہے، یہ آپ کے میرے نبی کا حصہ ہے، یہ امن والے محبوب کی شان ہے۔ نبی محترم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے سامعین اکرام، آپ کی عظمت و شان والا یہ درس جو تھا اس نے لوگوں کے دلوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ اب کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والے ہیں، کسی کو ہمت نہ پڑی، کسی کو طاقت نہ پڑی۔ آج آمینہ کے در یتیم، آج آمینہ کے لال اور مدنی تاجدار کے سامنے کوئی مقابلے میں آ سکے نہیں۔ لوگوں کے وہ ہتھیار گر گئے، لوگوں کی گردنیں جھک گئیں، رستوں میں لوگ گردنیں جھکائے ہوئے ہیں، کوئی بیت الامن میں پناہ لیے ہوئے، کوئی بیت الامن میں پناہ لیے ہوئے ہے، کوئی حرم میں پناہ لیے ہوئے ہے، کوئی ابو سفیان کے گھر میں جا گھسا، کوئی اپنے گھروں میں دروازے بند کر کے اندر بیٹھ گئے۔ یہ فاتح مکہ آ رہا ہے، کائنات کا دولہ آ رہا ہے، یہ عرش کے پار کا مہمان آ رہا ہے، یہ رب ذوالجلال کا پیارا محبوب آ رہا ہے، یہ یتیموں کا والی آ رہا ہے، یہ غریبوں کا حامی آ رہا ہے۔ اور حال کیا ہے، سواری پر بیٹھے ہیں، بجائے کہ فاتحانہ انداز میں رسول اللہ کا سر بلند ہو، بلکہ اللہ کے شکر میں اتنا جھکا ہوا ہے کہ لکھتے ہیں، ہمیں تاریخ بتاتی ہے، حضور سراپا شکر کرتے ہوئے عجز و انکساری کے ساتھ فاتح مکہ آج سر کو جھکائے ہوئے رب ذوالجلال کی تسبیح پڑھتے ہوئے یہی پڑھتے جاتے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، پڑھتے ہوئے حضور قدم بقدم چلتے جاتے ہیں، اتنا سر خم کرتے ہیں کہ تاریخ لکھتی ہے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس جو ہے وہ اونٹ کے کچاوے سے جا کر لگتا ہے۔ لوگ اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے ہیں، کسی میں تاب نہیں کہ آج رسول اللہ کی طرف دیکھا ہی جائے، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنی تو درکنار، یہ جو گالیاں دینے والے تھے نا، آج ان کی وہ طاقت ختم ہو گئی، آج ان کے گھمنڈ ٹوٹ گئے، آج ان کا کفر ٹوٹ گیا، آج ان کی آکڑ ختم ہو گئی، آج تکبر و غرور خاک میں مل گیا، آج ان کے سینے تنے ہوئے نہیں بلکہ سروں کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کی سواری چل رہی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ مسلمانوں دیکھو آپ کے محبوب کی شان کیا ہے، آپ کے نبی کی شان کیا ہے۔ ارے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہونے والوں، ارے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کو اتنی شدت دینے والوں کہ پھر کئی سالوں تک یہ ویر میں بدل جاتی ہے، نہ میرے مصطفیٰ کریم آپ کے پیارے نبی نے کہا ہے، نہیں، معاف کرنے والا ہی اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ جتنا کوئی معاف کرتا ہے کسی کو اتنا ہی وہ رب کے ہاں اس کو قرب خاص ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سواری پر سوار تھے، دیکھیے میرے آقا کی عطاؤں کو، اکرام کو، محبت کو، شفقت کو، انعام کو دیکھیے کہ آج چاہیے تھا اتنے بڑے موقع پر آج عمر فاروق ساتھ بیٹھے ہوتے جو تلوار کے دھنی تھے، آج عمر فاروق ہوتے، آج آپ کے ساتھ آپ کی سواری پر ابو بکر صدیق ہوتے جنہوں نے سارا مال اور سب کچھ آپ کے قدموں پہ لٹا دیا، آج عثمان غنی ذوالنورین ہوتے جنہوں نے ساری زندگی کا سرمایہ حضور کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا، نہیں، آج ہوتے تو شاہ خیبر ہوتے، حسنین کے بابا علی ہوتے، بطول کے سرتاج علی ہوتے، اسد اللہ وجہ اللہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہوتے، لیکن نہیں، آج سواری پر کوئی بہت بڑا فوجی نہیں ہے، بہت بڑا کوئی عظیم شان کا مالک نہیں ہے، بلکہ کیا پوچھتے ہو میرے آقا کے ساتھ سواری پر کون سوار ہے؟ آج ابو بکر صدیق نہیں ہے، آج عمر فاروق بھی نہیں ہے، آج حضرت عثمان غنی بھی نہیں ہے، آج مولا کائنات حیدر کرار بھی نہیں ہے، اور آج خالد بن ولید بھی نہیں ہے، آج تلواروں کے شاہ زور نہیں ہے، بلکہ ایک بچہ ہے۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ زید بن حارثہ کا ہے، جو غلام تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، غلام زادہ ہے، اسامہ بن زید ہے، جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے بار بار مس ہو رہا ہے، اس کا جسم مصطفیٰ سے لگتا ہے۔ حضور اپنے پہلو میں لیے فاتح مکہ کی حیثیت سے شہر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، سنو محمد رسول اللہ کون ہے؟ وہ بڑوں سے پیار نہیں بلکہ وہ تو غلاموں سے پیار کرتا ہے، اس کے ہاں کوئی غلاموں کی حیثیت، وہ تو غلاموں کو بادشاہ بنانے والا ہے، وہ تو غلام تصور ہی نہیں کرتا، اس کے سامنے بادشاہ و گدا سب برابر ہیں۔ جیسے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام آج اس بچے کو ساتھ بٹھائے ہوئے، یہ اسامہ
بن زید کون ہے؟ خدا کی قسم جس کی ناک میں ریٹھ آئے تو میرے آقا علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی محبت کا کیا کہنا۔ حضور رحمت للعالمین شافع روز جزا نے ثابت کیا فتح مکہ کے وقت، آپ نے کہا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ وہ کہنے لگے ایک اشارے سے ہماری گردنیں کٹ جائیں گی۔ میرے آقا نے فرمایا خدا کی قسم امن لے کے آیا ہوں اور امن کے ساتھ آیا ہوں، رحمت بن کے آیا ہوں، رحمت لے کے مکے میں آیا ہوں، جاؤ آج ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، ہم تم پر رحم کرتے ہیں، اور جو بھی آپ کی چوکٹ پہ آتا گیا معاف کرتے گئے، خواہ کہ وہ سیدنا امیر حمزہ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو اسے بھی معاف کرتے ہیں، خواہ وہ حضور کو تیر مارنے والے نہ ہو اسے بھی معاف کرتے ہیں، حضور کو گالیاں دینے والا ہو کیوں نہ ہو چوکٹ مصطفیٰ پہ آتا ہے اس کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ سامعین اکرام، نبی پاک علیہ السلام فاتح مکہ کے حصیت سے مکہ شریف میں داخل ہوئے، یہ اسلامی تاریخ میں بہت بڑا دن ہے، اور یہ قیامت تک اسی عظمتوں سے کے ساتھ ہمارے درمیان آتا رہے گا، ہم اس کو مناتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک السلام کی برکت سے برکات رمضان پروگرام کے توسل سے میری آپ کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ برکات رمضان سے ہمارے دامنوں کو مالا مال فرمائے، اپنا محبوب علیہ السلام کی اللہ سچی محبت عطا فرمائے، آمین آمین۔ نبی پاک علیہ السلام جب مکہ میں قدم رکھا تو بہاریں برس رہی تھی، آقا علیہ السلام کے کیا شان ہے، مکہ المکرمہ میں واپسی کی، ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے زمیں کو چومنے، عرش معلیٰ بار بار آیا۔ انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔